السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 219۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یسألونک، یسألونک کا تجھ سے، یہاں حضور مراد ہیں تو آپ سے۔ یسألون سوال، سوال کے معنی پوچھنا، مانگنا، جواب مانگنا۔ سالا اس نے پوچھا، مضارع ہے یسألو وہ پوچھتا ہے یا پوچھے گا۔ یسألون وہ نون سے جمع ہو گیا، وہ سب پوچھتے ہیں، پوچھیں گے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سب کا سوال ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن کے بارے میں، اباؤٹ الخمر شراب، والمیسر اور جوا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں۔ قل کہہ دو، جواب دیجئے، فیہما ان دونوں میں، فی میں ہما ان دونوں میں، اثم گناہ ہے، کبیر بڑا گناہ ہے ان میں، ومنافع اور منافع بھی ہیں، نقصان بھی ہے اور منافع بھی ہیں۔ منافع جمع ہے منفعت کی، اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں منفعہ یعنی نفع کا سامان۔ منافع اور ان میں منافع ہیں، منفعتیں ہیں، فائدہ ہے، للناس، ناس اناس سے معرفہ بنایا، الناس حمزہ اڑ گیا، اناس کا حمزہ اڑ گیا، الناس لوگ، للناس لوگوں کے لیے، منافع للناس لوگوں کے لیے، منفعتیں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فائدے کے پہلو بھی ان دونوں میں موجود ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا اور جو گناہ ہے ان دونوں کا، اکبر وہ بڑا ہے، وہ پہلو بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے، ان کی منفعت سے، ان کے فائدے کے پہلو سے جو گناہ کا پہلو ہے وہ بڑا ہے، بس یہ ذہن میں رکھو۔ ایک تو یہ جواب دیا۔ دوسرا وَيَسْأَلُونَكَ دوبارہ آیا وا کے ساتھ، اور یسألونک اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا، ينفقون انفاق خرچ کرنا، انفاقہ اس نے خرچ کیا، ينفقو وہ خرچ کرتا ہے، ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، ماذا ينفقون وہ سب کیا خرچ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وہ آپ سے خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرتے ہیں، ہمیں کیا خرچ کرنا چاہیے۔ قل کہہ دیجئے، جواب دیجئے، العفو زائدہ ضرورت، سرپلس، العفو زائد ہے، ضرورت سے زائد، کذالک اسی طریقے سے، یبین وہ واضح کرتا ہے، لکم اللہ کون واضح کرتا ہے، اللہ، یبین اللہ اللہ واضح کر رہا ہے، کرتا ہے، کرے گا، لکم تم لوگوں کے لیے، الآیات آیتوں کو، نشانیوں کو، لعلکم تاکہ تم لوگ، تتفکرون فکر سے، فکر کے معنی سوچ،
تفکرا، اس نے خوب سوچ سے کام لیا، غور و فکر سے کام لیا. یا تفکرو، وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے، لے گا. تتفکرو، تو غور و فکر سے کام لیتا ہے. تتفکرونا، تم سب غور و فکر سے کام لیتے ہو. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ غور و فکر سے کام لیا کرو. فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں. دیکھیے عرب جو تھے شراب کے رسیہ تھے، جوے کا کام ان میں بہت چل رہا تھا. جو انتہائی سلیم الفطرت لوگ تھے انہیں محسوس ہوتا تھا اس میں بہرحال کوئی خرابیاں بھی ہیں، لیکن اس میں انہیں کچھ منافع کے پہلو بھی نظر آتے تھے. کچھ رواج ایسا بن چکا تھا کہ ان کے ہاں جب جوا ہوتا تھا تو جوے کے موقع پہ اونٹ قربان ہوتے تھے تو ان کا گوشت غریبوں میں بھی بڑا تقسیم ہوتا تھا، غریبوں کے بھی مزے ہو جاتے تھے، غریبوں کو گوشت مل جاتا تھا. تو یہ ایک اچھا پہلو تھا. اور پھر اس محفل میں شراب بھی چلتی تھی، تو شراب میں بھی وہ اپنا مال خوب لٹاتے تھے غریبوں پر. نشے میں، مستیوں میں فخر بیان کرتے تھے ایک دوسرے پر کہ ہمارا خاندان یہ، ہمارا خاندان وہ. اور پھر اس اظہار کے لیے کوئی غریب آیا اس کو اٹھا کے بہت کچھ دے دیا تو وارے نیارے ہو جاتے غریبوں کے. یہ کچھ منفیت کے پہلو بھی تھے، لیکن بہرحال لگتا تھا بذات خود شراب پینا یہ دنیا کے غم بھلانے کے لیے، حقائق دنیا سے وہ کہتے ہیں آنکھیں چرانے کے لیے اس پی جاتی ہے. اور اس میں بندہ بہت واہیات بک بھی جاتا ہے اور کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں. پھر اسی طرح جوا بھی تھا، بیٹھے بیٹھے کوئی بندے کی بہت امیر ہو گیا، کوئی بیچارہ ڈوب گیا. تو بہرحال ایک کچھ خلش سی تھی. تو مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ شراب کی جو حرمت ہے بہرحال حرام ہو گئی، لیکن یہ حرمت کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک ابتدائی قسم کا حکم ہے. فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، ان لوگوں کا سوال ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوے کے بارے میں. تو اب انہیں جواب دے دیجئے، کل جواب دے دیجئے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. جواب یہ ہے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور کچھ منفیتیں بھی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے منفیت کے پہلو بھی ہیں، اب خود دیکھ لو. لیکن یہ یاد رکھو کہ جو ان کے گناہ کا پہلو ہے وہ بڑھ کر ہے ان کی منفیت کے پہلو سے، لہٰذا بچنے کے لیے تو یہی بات کافی ہے. لیکن جو لوگ سمجھتے تھے نہیں ہم وہ جو مضرت کا پہلو ہے اس کو ذرا کنٹرول کر لیں گے، جو منفیت کا پہلو ہے وہ تو چلتا رہے گا، تو پھر وہ لوگ اس کے بعد بھی یہ شراب کا معاملہ ان کا چلتا رہا. لیکن بہت سے لوگ اس سے بچ بھی گئے. اس کے بعد فرمایا ایک اور سوال بھی آپ سے ہوتا رہے گا، وہ یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں. میں نے عرض کیا نا ابھی اس کا خرچے سے بھی تعلق تھا، یہ جو شراب جوے تھا کیونکہ اس میں بہت کچھ اڑا دیتے تھے. اس کے علاوہ ایک واقعہ بھی آتا ہے روایات میں کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار رہتے تھے ہر وقت، تو دل کیا کہ یار جو سارا مال ہے نا گھر کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. تو کچھ صحابہ کرام نے اپنی ساری جمع پونجی ثواب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دی اور غریبوں میں بانٹ دی. گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، گھر والے بھوکے رہ گئے. تو اس حوالے سے جب بہت تنگی اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ایک معاشرے میں سوال پیدا ہوا کہ پھر کیا خرچ کرنا چاہیے، خرچے کی کیا حدود ہونی چاہیے. تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، تو کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ،
اے نبی آپ فرما دیجئے العفو خرچ کرو، یعنی جو ضرورت سے زیادہ ہو، یہ نہیں کہ جو اپنی بنیادی ضرورت ہے، خاندانی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، اہل و عیال کا جو ایک بنیادی حاجت ہے اس کو بھی اٹھا کے دے دو کسی کو، نہیں، العفو، ہاں جو اضافی ہے، جو ضرورت سے بڑھ کر ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے دو، وہ اپنے پاس سمیٹ کے رکھنا، اور ادھر معاشرے میں حاجت ہو، معاشرے میں ضرورت مند موجود ہوں، اور آپ جو ہیں سب کچھ اپنے ہی پاس سمیٹے ہوئے ہیں، بنیادی ضروریات بھی پوری ہو چکی، اس سے اوپر کے لیول کی ضروریات بھی پوری ہو چکی، پھر آسائش اور عیاشیاں کہی جا رہی ہیں، اور ایک طرف معاشرہ بالکل ضرورت مندوں پہ اور حاجت مند اتنے ہیں کہ وہ معاشرے میں ایک عجیب سی کشمکش سی پیدا ہو گئی، لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اور آپ عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، جو اپنی ضرورت سے زائد ہے فرمایا وہ خرچ کرو۔ تو یہ دو احکام بتانے کے بعد شراب و جوے کے حوالے سے اور انفاق کے حوالے سے ایک مختصر سا جواب دینے کے بعد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے تمہارے لیے آیات، یعنی قرآن سے وابستہ رہا کرو، اللہ کی وحی سے وابستہ رہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی سنت سے وابستہ رہو، تو تمہیں آیات کی وضاحت ملتی رہے گی، اللہ کے احکام کے میں جو کچھ تم نے پوچھنا ہو تو یہی منابع ہیں جن سے تم نے حاصل کرنا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے سامنے آیات واضح کرتا رہتا ہے، اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرتے رہو، غور و فکر سے کام لو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسلام کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہاں سے احکام قرآنیہ شروع ہو چکے ہیں، اب احکام کا ایک تسلسل چلے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر کاربند، ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔